السلام علیکم، ویلکم بیک عثمان پیجن آن لائن۔ آئی ہوپ آپ سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جو بھائی چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچے اور آپ ویڈیو واچ کر سکیں۔ جی دوستو، آج ہم موجود ہیں ملک ریاست صاحب کے پاس اور بہت سارے دوستوں کی بھائیوں کی ریکویسٹ پہ آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تقریباً کوئی رات کے 12 بجے کا ٹائم ہے، لیکن بہت سارے بھائی ہیں جو ملک صاحب کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں جن کے فورس کرنے پہ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اتنی رات کو۔ تو ماشاءاللہ بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ میں نے اپنی لائف میں یہ ملک صاحب دوسرے بندے ایسے ہیں جن کے پاس بندہ بیٹھ جائے نا تو دوستو دل آپ کا جو ہے نا وہ اداس نہیں رہتا۔ بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہے اور بہت ہی زبردست انسان ہے، اور بہت سارے بھائی ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور بہت سارے بھائی ان کو پسند نہیں بھی کرتے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے اور بولنے کی جو ان کے سمجھنے کے قابلیت ہے نا، بہت سارے دوستوں کو پسند آتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے فیورٹ ہے، ہمارے سبسکرائبر کے بھی فیورٹ ہے، تو پھر ہمارا کام ہے، ہماری فیملی ہے ہمارے سبسکرائبر، تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے فیملی ممبرس کی بات بھی ماننی ہے اور ان کے پاس آنا بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، مزیدار والی بات ہے کہ ہماری پارٹی بھی سیم ہے۔ تو اب ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ملک صاحب کے پاس، اور آپ کو آج ویڈیو کا بہت مزہ آئے گا اور مجھے بھی بہت مزہ آئے گا ان سے کویشچن کرنے کا۔ تو چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر ملک صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ملک صاحب، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ملک صاحب؟ ٹھیک شکر ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ایون ٹھیک ٹھاک۔ جی ملک صاحب، آرڈر لگائیں چوئی صاحب۔ بہت سارے بھائی جو آپ سے پیار کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب جن کی سے فرمائش پہ میں یہاں پہ آیا ہوں؟ سب سے پہلے تو میرے استاد ہیں، استاد چودھری اکرم شداد، یو ایس اے والے، نام ہی کافی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد استاد عثمان جلال بٹ جو ہیں وہ ہمارے دادا استاد ہیں۔ استاد یاسین صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ استاد جیدی صاحب ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہماری پارٹی میں علی جٹ صاحب ہیں، چودھری عثمان صاحب ہیں، یہ چھوٹا علی ہمارا بھائی ہے۔ اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور جتنے بھی دوستوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے یا آپ کو فورس کیا ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میری طرف سے دونوں ہاتھوں سے ان کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک خوش رکھے، شاد و آباد رکھے سب کو۔ جو ہمیں جو سب چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، جو نہیں چاہتے اللہ پاک ان کو زیادہ خوش رکھے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں سب کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہو گیا ملک صاحب۔ بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ملک صاحب مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوئے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جو سب اصل میں وجوہات یہ ہے کہ ایک تو میرے استاد محترم پاکستان میں نہیں ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک، میں اچھے ٹائم کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے استاد یہاں پہ ہو، استاد چودھری اکرم شداد صاحب، ٹھیک ہے۔ میں ایک اچھے ٹائم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ظاہر آپ کو پتا ہے بزنس کرنا ہوتا ہے، اپنا کاروبار ہے، تو اس کی وجہ ٹائم جو ہے نا بہت شارٹ ہے۔ ہاں، اور ویسے بھی استاد کی جو ہمارے کی چھت ہے امریکہ والی، اس کا بھی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح ہے جب ٹائم نزدیک آئے گا تو انشاءاللہ وہیں بھی ہوں گے، آپ کے پاس ہی ہوں گے، اللہ خیر کرے گا۔ ملک صاحب۔ بہت سارے بھائی پتہ کیا بات ہے، ہم سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق ہے۔ بالکل ایسا ہی جب ہے۔ ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تو اس میں بہت سارے دوست احباب ایسے بھی ہیں جو ہمیں کرٹیسزم بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کہ یار کرٹیسزم کیسا ہونا چاہیے گا؟ کرٹیسزم ہونا بھی ہے تو کس کیٹیگری کا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جو اس سے بات تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ایک بات یہ کرتا ہوں، یہ کبوتر بازی جو ہے نا، یہ ایک شوق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہار جیت ہے وہ پروں سے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سارے استاد کرام جتنے بھی ہیں، یہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اوورسیز جتنے بھی ہیں، سب میرے لیے قابل عزت، قابل احترام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو، کسی انسان کو کوئی انسان پسند ہے، کسی کو نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن منہ سے لفظ ایسا نکالنا چاہیے کہ جو اللہ پاک کو اور کسی انسان کو برا نہ لگے، بے شک۔ ٹھیک ہے نا۔ بات یہ کہ زندگی ہے چھوٹی سی، پتہ نہیں کس کی کب ختم ہو جائے، تو محبتوں سے کام ہونا چاہیے، محبتوں سے شوق ہونا چاہیے۔ یہ کمنٹس برے، خیالات اچھے رکھنے چاہیے، تو اللہ پاک منزل بھی لو انسان کی آسان کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. बेशक जी. باقی سب دوستوں کو میں یہی میسج دوں گا کہ اپنا شوق اچھا کریں, اچھا شوق دکھائیں, غلط کمنٹس نہ کریں اور کسی کے بارے میں بھی برا نہ سوچیں. اگر کوئی انسان برا ہے, میں دیکھو کئی لوگوں کی ویڈیو دیکھتا ہوں جو مجھے لوگ پسند نہیں ہے, اگر ان کی میرے سامنے آتا ہے چینل, یا میں اس سے اگنور کر دیتا ہوں, یا میں اگر کوئی ویڈیو دیکھوں تو میں کمنٹس نہیں کرتا اس کے نیچے. بالکل صحیح ہے. دیکھو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں لیٹا ہوا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, تو میں نے ایسے یوٹیوب کھولی ہے, کوئی میرے سامنے آ گیا ہے, تو اگر میرا اس سے کوئی لنک نہیں ہے, میں اسے اچھا نہیں سمجھتا, تو میں اس کی ویڈیو میں اچھا برا لکھتا بھی نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے. اسے اگنور کر دو. بھائی دیکھو میں کبوتر باز نہیں ہوں, آپ کبوتر باز نہیں ہیں, بالکل صحیح ہے. یا ہم کبوتر باز ہیں. ایک سامنے بندہ رہتا ہے وہ کبوتر باز نہیں ہے, ہم اس کو برا تو نہیں نہ کہتے, تو یار کبوتر باز کو برا کیوں کہیں؟ ہم اس کو بھی ایسا ہی سمجھیں کہ یار یہ بھی ہمارے لیے ایک عام انسان ہے, یہ کبوتر باز نہیں ہے. تو یہ لوگوں نے نا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا. میرا اپنی رائے یہی ہے کہ اچھا بولیں, اچھا سوچیں, اچھا ہی خیال رکھیں دوسرے انسان کے لیے. باقی ہر انسان کی اپنی مرضی ہے, بالکل صحیح ہے. جو کہ جیسا بھی سوچتا ہے. اچھا ملک صاحب, آپ ماشاءاللہ یہ میں پوسٹر دیکھ رہا ہوں, استاد میر غلام رسول پارٹی ہے ہماری, جی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ ہماری پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ واٹ اباؤٹ یور اوپینین, آپ کا ذاتی اوپینین کیا ہے اس پارٹی کے بارے میں, کیونکہ آپ یہاں ان کے شاگرد بھی ہیں اسی پارٹی کے, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے اس پارٹی کو کہاں دیکھا ہے اور کیا چیزیں ہیں اس پارٹی کی جو آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ دیکھو عوام جو ہے نا وہ لبیک کے نعرے لگاتی ہے. ہماری پارٹی کا نام ہی بڑا ہے, بالکل غلام رسول پارٹی. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ میرے دل میں ہے, اور جب تک میرے اندر سانسیں ہیں یہ میرے دل میں رہے گی. باقی عزت ذلت یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہماری پارٹی جو ہے یہ بڑے دھیمے انداز میں چلتی ہے. اس کی شوق کرنے کی جو نوعیت ہے نا, بڑی ردھم سلو ہے اس کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہماری پارٹی کہتی ہے کہ یار صاف ستھرا شوق ہو اور صاف ستھرے طریقے سے ہی ہو. بالکل صحیح ہے. تو جو صاف ستھرا شوق کرتے ہیں ہماری پارٹی اس سے شوق بھی کرتی ہے اور صاف ستھرے طریقے سے بھی کرتی ہے. جو نہیں کرتے پارٹی اس سے نہیں کرتی. باقی مجھے انتظار ہے میرے استاد محترم کا, جس دن میرے استاد پاکستان میں آئیں گے اس دن مزہ ہی اور ہوگا. تو صاحب بالکل اس ایسے دن مزہ. دیکھو ایک دن دوست نے نا ایک ویڈیو میں کہا تھا جی کہ بڑی باتیں کی ہیں جی, بڑا دانا پانی دیکھیں گے. تو یار میرے دوست, میرے بھائی, آئی لو یو, میرا استاد جس دن پاکستان آئیں گے نا, دانا پانی دن دیکھیں جو ایسا پتا کیا بات ہے, استاد دانا پانی مجھے دے گا, میں کبوتر اڑاتا ہوں, میرے ہاتھ اور استاد کے ہاتھ میں فرق ہے. بالکل یہ بات حقیقت ہے, کیونکہ استاد محترم کی عمر 14 سال تھی جب یہ سوشل میڈیا عام نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. جب استاد نے جو کچھ بھی کیا نا دنیا کو نہیں پتا, ہم بتائیں گے بھی تو لوگ نہیں مانیں گے. تو انشاءاللہ استاد محترم نے پاکستان آنا ہے, تو جب استاد نے ایسے کہ ہاتھ سے خود پیار کرنا تو لوگوں کو الگ پتہ جائے گا. بالکل جی, اللہ خیر کرے گا. بالکل جی, بالکل صحیح ہے. اور یہ تو آپ کو ہی پتا کہ ایک چھت ہمیشہ چیمپئن نہیں ہوتی, عروج پہ زوال پہلے. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہر چھت چیمپئن ہوتی ہے, اگلے سال وہ نہیں ہوتی, اس سے اگلے سال دوسری ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتی, تیسرے سال کوئی اور ہوتی ہے. وہ کوئی چھت ایسی ہے جو ہر سال چیمپئن ہوتی آ رہی ہو, ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو بات یہ کہ اگر 14 سال کی عمر میں استاد جی ہمارے چیمپئن ہوئے تھے, تو جب سوشل میڈیا تھا ہی نہیں, جب وہ ٹائم تھا کہ لوگ انڈیا کا چینل دیکھ لیں گے انٹینے کو گھماتے تھے, اس سائڈ پہ کر دے, اس سائڈ پہ کر دے, اس سائڈ پہ کر دے, ایسا ہی ہے نا. اب انشاءاللہ ٹائم آیا ہے, کچھ لوگوں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ کیا استاد ہے, وہ دکھا دیں گے انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, آپ نے استاد چودھری اکرم شہزاد یو ایس اے والے جو آپ کے بھی استاد ہیں, میرے بھی استاد ہیں, کیا چیز آپ نے دیکھی ہے جو باقی ڈیفرنٹ استادوں میں نہیں ہے؟ اسی لیے یہ جو آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں نا, یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ چودھری صاحب کی یا استاد محترم کی تعریف کریں, جو آپ نے ابھی تک پایا ہے نا, جو آپ کو لگا ہے, آپ نے اپنا وہ موقف دینا ہے. ہاں جی, دیکھیں جی جو صاحب میں کسی بھی استاد کو ہٹ نہیں کر رہا, بالکل صحیح ہے. نہ کسی بھی استاد کو برا کہنے کا اللہ پاک نے مجھے اختیار اور حق دیا ہے. بے شک, بالکل. میں بات کروں صرف اپنے استاد کی, میں کسی کی نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے. میں نے اپنے استاد میں ایک بات یہ دیکھی ہے کہ میرا استاد ایک پائی آدمی ہے, ایک مرد انسان ہے میرا استاد. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. اگر میرے استاد نے کہنا کہ میں تجھے 5 بجے رابطہ کروں گا, تو 5:01 نہیں ہوا, میرے استاد نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, اور میرے استاد نے جو بات منہ سے نکالی ہے نا, وہ استاد نے پوری کی ہے. مرد وہی ہوتا ہے جو اپنی بات میں پہرا دے. بے شک. استاد کی یہ جو باتیں ہیں نا, یہ ہمارے دل میں ہے. استاد ویسے ہی باپ جگہ ہوتا ہے. بالکل. ابھی میں کبوتر بازی نہیں کر رہا, مجھے دانے پانی کا نہیں پتا. بالکل صحیح ہے. جو شاگرد ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے بیٹا. استاد ہمارا ہے پینڈو آدمی, استاد ہمارا پینڈو آدمی ہے. میں استاد کی زبان میں کہتا ہوں استاد ہوتا ہے ابا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل.
ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਸਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਉਸਤਾਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਗਿਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾगिर्द ਕੀਤਾ। बिल्कुल ऐसी है। उस्ताद हमारा एक भाई आदमी है, जो वो मुंह से बात निकालता है उस बात को व्याता है। ये क्वालिटियां देख के हम उस्ताद के साथ हैं। अगर हम देखते हैं हमारे उस्ताद में किसी चीज की कमी है तो हम ना होते साथ, तो सब सीधी बात है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम माड़े बंदे हैं, माड़े बंदे की भाई इज्जत ही होती है, बिल्कुल सही, जिसको हम बचाना चाहते हैं। ये बात मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपनी जात के लिए और अपने उस्ताद के साथ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मैं सब उस्तादों की इज्जत करता हूँ, मेरे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है सब। देखो ना, आप भी मेरे पीर भाई हो, पीर भाई का मतलब भाई हो मेरे आप। बिल्कुल, आपकी कोई बात बुरी होगी, गलत होगी तो मैं अली से नहीं करूंगा, मैं आपसे करूंगा कि साहब ये बात इस तरह है। क्या पता आपसे 100 बातें मुझे सीखने को मिले, एक बात आपको मुझसे भी सीखने को मिले। शायद देखो ना, ऐसी है, इल्म बांटना चाहिए। बाकी कुछ लोग जैसे भी सोच रखते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, शादोबाद रखे अल्लाह पाक। हमारी ये दुआएं हैं। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, बहुत सारे दोस्त अब ऐसे भी हैं जो पर्सनल रब्ता करते हैं मुझसे भी, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे अपनी मैं बात कर रहा हूँ कि यार मलिक साहब का ताल्लुक जोन सा है ना मुखालिफ पार्टी के साथ भी बहुत गहरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या आप समझते हैं कि कभी हमारे उस्ताद मोहतरम ने या हमारी किसी पार्टी के बंदे ने आपको कभी कुछ ऐसा कहा हो कि आपने इस मुखालिफ पार्टी के बंदे के साथ राब्ता नहीं करना या आपने वहां उठना बैठना नहीं है? कभी नहीं कहा। वो इसलिए नहीं कहा कि उस्ताद मोहतरम भी समझदार है, उस्ताद यासीन साहब भी समझदार हैं, बिल्कुल, आप भी पढ़े लिखे हैं, हाफिज कुरान भी और समझदार भी हैं आप। बेशक। बात ये है कि मैं तो शागिर्द हुआ हूँ, जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं, जिनसे मेरा 40 साल से ताल्लुकात है। खाया पिया बैठा उठा, उनकी दोस्तियां तो नहीं ना मैं छोड़ सकता। बिल्कुल, मेरे अपने ताल्लुकात हैं, मेरा अपना मिलना जुलना है। देखो बैठता मैं सब में हूँ, शागिर्द में सबका क्यों नहीं हुआ? अब मुझे ये बताइए ना, तल्लुक तो मेरा सबसे है। जिनके साथ मैं बैठता हूँ उनके 100 शागिर्द हैं और मेरे सामने लड्डू खाए हैं, मैं शागिर्द क्यों नहीं हुआ? अब ये भी तो देखे ना। अगर मैं दोस्तों में सब में बैठता हूँ, उनमें से कोई पार्टी का बंदा मेरे उस्ताद को कभी बुरा कहता तो मैं उस्ताद छोड़ ना देता? आप चोइसा मुझे ये बताएं। बिल्कुल सही है। अब जिनके मैं बैठ रहा हूँ उनके आंसू भी उड़े हैं, मसाक भी उड़े, उनके जेड हार्ड भी लगे हुए हैं, और वो छते छते नामवर छते हैं। उनका बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रात भी रहता हूँ वहां पे। सैटरडे नाइट ऐसा चांद रात है। बिल्कुल, जैसे लोग कहते हैं ना, ईद की तैयारी का मजा चांद रात पे ही आता है। ऐसे आखिरी टाइम तो कुछ ना कुछ रहता है, यार चांद रात में मजा आएगा। इसलिए मेरे दोस्त हैं, मैं चांद रात भी उनकी तरफ गुजारता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे लंगोटी हैं, कुछ मेरे लंगोटी ऐसे भी हैं कि जो मेरे कबूतरों के साथ मुझे देख के जिन्हें शौक पड़ा है, मैं पीछे से हट गया, वो आज भी शौक रहा है और वो लोअर लेवल पे उड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं मेरे दोस्त। अब मैं आपको बताता हूँ, उस्ताद ज़ैड खान साहब हैं, बिल्कुल, उनसे हमारे पर्सनल तल्लक हैं, वो हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उनके वालिद साहब मेरे दादा अब्बू के दोस्त थे, ठीक है। मेरे चाचू के साथ वो पतंगबाजी करते थे। उस्ताद मोहसिन खान है, वो उम्र में छोटा है, मेरा छोटा भाई है। उसके वालिद साहब ने सारी जिंदगी हमारे दादा के साथ गुजारी है, वो भी हमारा बचपन का यार। उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाला है, मेरा लंगोटी है। उस्ताद यासर शाह है, वो मेरा छोटा भाई है। ये सब जो दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। और कभी मेरी पार्टी में उस्ताद चौधरी अकरम शहजाद साहब हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, मैं अक्सर उनको पोस्ट से जो व्हाट्सएप करता हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा यार तुम दूसरी पार्टी में क्यों हो? वो इसलिए नहीं कहा, अभी उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट साहब हैं, वो भी इसी पार्टी में बैठते थे, वो भी इसी पार्टी में थे। वो क्या वो जपियां डाल के नहीं मिलते? अब उस्ताद जी के जब बेटे आए हैं तो उस्ताद जेदी की छत पे उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट साहब आए थे, तो यासर शाह साहब को जपियां डाल के नहीं मिले वो, क्योंकि इकट्ठे शौक किए इन्होंने। और लोग ना यार हरीफ, अब ये बताएं कबूतरबाजी का पैमाना हरीफ बताता है, लोग हरीफ को दुश्मन क्यों समझते हैं अपना? यार मेरी ये समझ में नहीं आती बात। अगर उसको दुश्मन समझोगे फिर आपका शौक किससे होगा? आपके कबूतरों को और आपका दाने पानी का अंदाजा कैसे होगा? अभी तो चोई साहब सूरज ने मुंह नहीं उठाया। अभी सूरज देखे ना, इतवार को कबूतर लोगों के उड़े हैं, ठीक है, मंगल को फिर कहाँ गए कबूतर? अभी तो सूरज ने मुंह उठाना शुरू किया है।
تو لوگوں نے پرنے نچوڑنے شروع کر دیے, سورج کھڑا ہی نہیں ہوا. ہم نے تو اس ٹائم میں شوق دیکھا جس ٹائم میں 46-47 ٹیمپریچر پڑتا تھا. محسوس اس لیے ہوتا کہ جب لوگوں کو موبائل تھے ہی نہیں, لوگوں کے پاس موبائل تھے ہی نہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھو سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. میں تو یقین کرو بھائی دوستو, میں اپنے دوست کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے کبوتر آسمان میں تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا میری فلانے سے شوق ہے, فلانے سے شوق ہے. اس کو میں نے کہا یا اللہ ان کے بھی پورے کرا اور تیرے بھی پورے کرا. کوئی ایسے ٹکر ہوگی تو مزہ آئے گا نا. اب میں کو جو ریف کا بیٹھا ہی نا, آپ میچ کھیلتے ہیں, اب پچ میں آپ سے بچہ میچ کھیلے گا تو آپ تو اسے جیت ہی جائیں گے ون سائڈ. کوئی سامنے کھلاڑی اچھا ہو تو کھیلنے کا مزہ آئے گا نا. یہ بات ہے, باقی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ملک صاحب ایک کوشچن اور ہے, کیونکہ میرا سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق بھی ہے, تو کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ میں بات وہ کروں جو ہمیں لوگ بہت سارے ہمارے چاہنے والے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. بالفرض میں اگزامپل دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آئے, جی جی لیکن ہمارا کام ہے کوشچن کرنا. بالکل بالکل بالکل. تو ایک سوال ہے میرے ذہن میں بھی آیا, تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. کبھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہے, لیکن کبھی ایسا وقت آتا ہے, ایک طرف آپ کے استاد محترم ہیں جی, اور ایک طرف آپ کے وہ دوست احباب ہیں جن کا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے, بالکل, تو پھر آپ کیا کریں گے ملک صاحب؟ اگر کبھی ایسا وقت آتا ہے, اللہ نہ ہی کرے لیکن ہمارا کام ہے, اس لیے میں نے کہا میں آپ سے. سیاسی بیان جو ہے نا وہ میں نہیں دیتا, سیاست کرنا میرا شوق نہیں ہے. ایسے ہی ہے, گلی باتی میں جینا نہیں چاہتا, عملی جامع سمجھتے ہیں نا, ایسے. صحیح ہے. جب میرے دوستوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ملک ہمارا یار ہے اور یہ استاد کا شاگرد ہے, وہ میرے استاد کی عزت نہیں کریں گے, پارٹیاں دو کریں گے, تو ظاہر ہے میں انہیں چھوڑ دوں گا. بالکل صحیح ہے. گھر میں باپ بیٹے کی جتنی بھی لڑائی ہو, بیٹا باہر نکل کے باپ کو برا نہیں کہتا, حلالی ہو تو. بالکل صحیح ہے. حلالی ہو تو برا نہیں کہتا, کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے. ابھی آپ اس پہ لگائیں گے نا, ملک نے کی کرتا ہے, ساری دنیا دیکھتی ہے. او بھائی دوستو بات یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے انداز, کچھ محبتانہ ویڈیو دیکھا کرو, عثمان بھائی کے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, اچھے اچھے کمنٹس کرو, تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے اور آپ ویڈیو واچ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ سیکھا جاتا ہے دوسرے کے منہ سے سن کے, اپنے بھی عبرت ضرور کرانی ہے, کسی کو دیکھ کے سیکھو نا. ایک بندہ کہہ رہا ٹویا ہے تو ضرور آپ نے اس میں چھلانگ مارنی ہے. بالکل صحیح ہے. کسی کی بات سمجھ ہی لو. دیکھو نا آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ سفر کر کے ہیں, آپ مجھے بتاتے ہیں گڑیش اس ٹائم ٹینٹ لگے ہوئے روڈ پہ, میں بحث کرتا ہوں روڈ پہ ٹینٹ لگتے ہیں, میں بیوقوف ہوں. جو آپ گزر گیا تو میں آپ کی مان لوں, اور مان لینا ہی بہتر ہے. جو سب جب تک میرے دوست اور میں جن پارٹیوں میں بیٹھتا ہوں وہ میرے ساتھ میرے استاد کی عزت کرتے ہیں, اور وہ میرے استاد سے شوق نہیں کرنا چاہیں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں. اگر وہ کبھی میرے استاد کے شوق کی آواز دیتے ہیں تو میں ون سائڈ پہ جانے بندہ ہوں. اور پھر میں ایسا نہیں ہوں کہ انہیں کہوں یار میرے استاد سے تم شوق کرے, میں تمہیں بلاتا نہیں. میں کہوں بھیا کاپی پین سے شوق لکھو, استاد جی میں شوق کرنے, انہیں کہا میرے منظور ہے, مینو منظور ہے, کوئی بات نہیں. کل کیا آتا ہے یہ کوئی بات نہیں, آج کی بات کرو. بالکل صحیح ہے. مجھے کوئی بندہ کہا کل تو انہوں نے بہنتا ہی انہوں نے شوق کر رہے ہیں, تو بھائی انہوں نے میرے استاد کو بات نہیں لائی, کرانگا. اچھا ان میں نا کچھ میرے جن سے پارٹیوں میں بیٹھتا ہوں, ان میں کوئی دوست ایسے ہیں, میرا بچپنا بھی گزرا ان کے ساتھ, جوانی تو خیر ہمارے پہ آئی نہیں, لیکن پھر بھی ہم ساتھ ہیں. جوانی آنے تو پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. ایسے ہی ہے. ہاں تو بات یہ ہے کہ جو سب جو میں آپ کی عزت کروں گا تو آپ میری کریں گے, ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. میں نہیں کروں گا تو آپ بھی نہیں کریں گے. تو ہماری پارٹی میں مختصر بندے ہیں, صاف ستھرا شوق کرنے والے ہیں. جب ہماری پارٹی کے بندے کسی کو بات لگائے انہیں ہمیں لگائی ہے. دیکھو نا ہماری پارٹی میں کسی نے کسی کو بات لگائی ہے, انہیں کسی کو لگائی, اس نے ہمیں لگائی آواز. بس یہ بات ہے. باقی میں اپنے استاد سے خوش بھی ہوں, راضی بھی ہوں. کوئی استاد اپنے شاگردوں سے مشورہ نہیں کرتا, ہمارے استاد محترم سے مشورہ بھی کرتے ہیں. وہ ہمیں اس قابل سے لوگ استعمال کرتے ہیں, شاگرد پوچھے نا السلام علیکم استاد جی, وہ نہیں لینا ہے, چل پڑھو گے میں, ہمارے استاد سے مشورہ کرتے ہیں. یہ تھوڑی بات ہے یار, عزت ملتی ہے تو لینی چاہیے کہ نہیں. بالکل صحیح ہے. یا پاگل کتے نے کاٹا کہ جڑا استاد عزت کر رہے ہیں انہیں نہ چاہیے, جڑا عزت نہیں کرتے انہیں بچ مر جائیے. ایک دو دوستوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار استاد چوری اکرم شہزاد صاحب ہے نا اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اوورسیز کے شاگرد ہوتے ہیں کہ یار مال متھا آئے گا یہ وہ فلان نہیں. میں کہہ رہا استاد سانو نا دعا کر دے, سانو مال مول نہیں چاہیے, صرف استاد دعا دے رہے تھی خوشے گئے.
مجھے کافی سارے دوستوں نے کہا وہاں شگرد ہو، وہاں شگرد ہو، وہاں شگرد ہو. ہزاروں استاد ہیں پاکستان میں میرے پاس بیٹھے ہیں. بالکل. جس دن میں شگرد ہونے کا اس دن بھی 2 بندے نے کہا انہوں نے کہا استاد تیرا اتنے بیٹھا تو شگرد ہو رہے ہیں ایسے نیڑے دینے کسی شگرد ہو. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں یار میں نے ہونا تو چوئی صاحب کا شگرد ہونا. چودھری بندہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے نا اپنی بات بھی آتا ہے پاویں مر جائے. استاد کی ہمیں ایک بات کیا پتا استاد کے بعد کخ نہ رہے استاد زبان سے نہیں پھرے گا. یہ میں گارنٹی سے بات کہتا ہوں. یہاں تو بھائی ایسے لوگ بھی ہیں کہ بس کیا بندہ بات کرے اچھا نہیں لگتا. اچھا ملک صاحب بہت سارے گیدرنگ میں جاتا ہوں آتا ہوں میرا بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ میرے 4 منتھ ہوئے ہیں مجھے ابھی نا 3 سے 4 منتھ ہوئے ہیں مجھے میکسیمم یوٹیوب بنائے ہوئے. لیکن بہت سارے دوست احباب ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن جب میں جاتا ہوں کہیں بھی نا تو بہت ساری جگہ پہ جا کے میں دیکھتا ہوں میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا. بالکل بالکل میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں جو میرے ایکسپیرینس سے گزری ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے دوست اور شاگرد ایسے ہیں جو اپنے استادوں کے منہ پہ تعریف کرتے ہیں اور پیچھے سے ان کی تعریف نہیں کرتے. ہاں جی اس میں یہ بات ہے دوست بھی سن رہے ہیں اور ویڈیو دیکھیں گے بھی سب کو پتہ چل جائے گا. اگر چوئی صاحب مجھے اپنا استاد نہیں پسند تو میں کیوں استاد کی تعریفیں کروں سامنے اور پیچھے برا کہوں پھر استادی شگردی ختم نہ کر دوں. صحیح ہے. اگر نہیں پسند تو دوستوں بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو استاد نہیں پسند تو شگردی ختم کر دو. دیکھو ایسی منافقت کی کیا ضرورت ہے کہ منہ پہ تعریف کرنی پیچھے سے برائی کرنی. ختم کر دو پھر نہ رہو شگرد. جب ایک نہیں پسند تو ختم کر دو بدل لو ابا کی تو جنگل آپ جی. میں تو یہ بات کرتا ہوں. صحیح ہو گیا. باقی ملک صاحب ایک اور سوال ہے میرے مائنڈ میں تو کوشش کروں گا کہ آپ بھی جو بات کر رہے ہیں نا وہ 100% اپنی ہی بات کریں. ہاں جی اپنی کر رہے ہیں کسی کی نہیں کر رہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں ہٹ کسی کو نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں. بالکل. استاد محترم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں یا پھر کبھی کبھی فون کرتے ہیں یا آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ بریڈنگ سیٹ اپ بنایا ہوا اپنی چھت پہ تو استاد جی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اگر کچھ پوچھتے ہیں آپ یا نہیں کرتے؟ کیونکہ بہت سارے بھائی بالکل کرتے ہیں. بہت سارے بھائی ایسے کہتے ہیں کہ یار وہ باہر یو ایس اے میں رہتے ہیں آپ نے شاگردی کر لی ہے لیکن اس کا آپ کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا چوئی صاحب اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ استاد دھرمپورے میں رہے یا استاد یو ایس اے میں رہے. دھرمپورے میں استاد نے چھت پہ آ کے جھاڑو نہیں دینی. اس نے بھی بتانا ہے کہ یار یہ مسئلہ پہ آ کے دوائی دے دے. بالکل صحیح ہے. یا شکر کی چھت پہ جھاڑو دینی ہے تو ہمارا استاد بھی فون پہ یہ بتاتا ہے میں استاد جی اے فلانا کبوتر ایسا ڈھیلا پہ گیا کی ہے. میں کہنا استاد جی اے صورت حال ہے. استاد کہتے ہیں فلانے شاید کبوتر ٹھیک ہو جائے گا. تو پیر کامل ہوتا ہے یہ پیر کامل ہے تو یقین کامل ہوتا ہے. ہم نے مٹی چکے ہوئے کام ہو گیا بلا کیوں استاد کہتا ہے پتر دے تو رے دعا میں کر رہے ہیں. بھئی یہ بات ہے دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں یہ بات ہے. تو استاد کا باہر ہونا یا پاکستان میں ہونا یہ اتنا کوئی میرے لیے پریشانی والا سلسلہ نہیں ہے. استاد وہاں بھی ہے تو استاد نے مجھے فون کرا. اچھا استاد جی اگر لاہور میں بھی رہ رہے ہوتے یا اپنے امرا کلا بھی رہ رہے ہوتے تو استاد نے یہی کہنا تھا یار فلانے کبوتر کی مسئلہ تھا دوائی دے دے یا استاد نے کہنا میں گڈے سلام مار کے تیرے کو آ رہا ہے تیرا کبوتر چیک کر کے جانا ہے. یا میں اتنا بے وقوف تھا کہ استاد جی فٹافٹ آئیو ایک کبوتر ٹلا پہ آ گیا فون پہ پوچھ رہا تھا نا وہ استاد جی بتا دیں. صحیح ہو گیا. باقی ملک صاحب جیسا لاہور کا شوق جا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج کل کی جو وساخ چل رہا ہے یہ پچھلے وساخوں کے ساتھ سیم ہے یا اس میں کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ یار یہ ایسا ہے اوور ہال پاکستان کی لاہور کی پاکستان کی جتنی بھی چھتیں ہیں نا اس پچھلی مرتبہ طوفان لوگوں کے کبوتر لے گیا. چاہے وہ ہماری پارٹی گئے پارٹی سے باہر آسمان میں کبوتر پہ نام نہیں لکھا ہوا بالکل یہ کس کیسے پکڑوں نہ پکڑوں. لیکن اب کے نا لوگوں کا کبوتر بہت زیادہ نا لگڑ نے خراب کیا ہے. اس سے پہلے 2 اتوار پہلے طوفان چل گیا ہے. بالکل لوگوں کے کبوتر 7:30 بجے بیٹھنے والے کبوتر کچھ 10 بجے بیٹھ کے کچھ آئے ہی نہیں. تو میں تو اللہ کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کوئی بھی استاد ہے اسے پرندے پورے ہونے چاہیے. اس وقت کسی استاد کی کوئی ناکامی نہیں ہے استاد سب کامیاب ہیں. لیکن کیا پرندہ جو ہے نا وہ آسمان سے ایک طوفان کی وجہ سے نکلا. ایک لگڑ نے بہت کبوتر کھایا یار. لگڑ نے نا صحیح پوچھو نا تو لاہور کی نامور چھتوں کا لک توڑ دیا ہے. اب کوئی اڑ کے لگڑ تو پکڑ نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. دیکھو نا
बड़ी बड़ी छतें हैं, बड़े बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने यहाँ मेहनत की है, कबूतर बनाया है। उस्ताद साथ तो नहीं आसमान जा सकता, छोटे पड़ के मेरा कबूतर ना फाड़े लगा लूं। कबूतर ऐसे कि आसमान गया यार, लोगों के साथ साथ भी ये फड़के। तूफान चला 11 बजे बैठ गए, जो ऊपर से नहीं आए वो 2 बजे के ऊपर से नहीं आए। और जिनके बैठे हैं भाई उनके लिए खास दुआ थी, और हमने सबके लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक सबका शौक भी अच्छा करवा, सबके परिंदे भी पूरे करवा। क्योंकि जब चहल पहल होती है ना, मजा बड़ा आता है। ऐसे ही है। और जब छतें जल्दी बंद हुई ना, परिंदे खुडों में ना रहे, तो फिर मजा नहीं आता शौक का। सारा साल इंतजार करे थे यार, ये देखेंगे देखेंगे मजा आएगा, तो मजा खराब हो गया। ये सबके साथ हुआ है ये। ऐसे ही है। बाकी मलक साहब, आपकी जो गुफ्तगू, वे ऑफ टॉकिंग है, और जो आपकी बड़ी डिसिप्लिन में रह के आप बातें करते हैं, ये आपकी तरबियत में है या वक्त के साथ साथ इंसान को आती है? इसके बारे में भी जरा बताएं। बहुत सारी दोस्त अहबाब हैं मुझ समेत कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग जो है ना, आपके बात करने का जो स्टाइल है, वो बहुत पसंद करते हैं। ये ऐसा होता है जी साहब, मैं आपको कबूतरों के रिलेटेड बात बताता हूँ। एक मगर कबूतर होते हैं, बिल्कुल उनके बच्चे मगर ही होते हैं। ऐसे ही है। एक टैडी कबूतर है, उनके बच्चे टैडी निकलते हैं। सियालकोटी कबूतर है, उनके बच्चे सियालकोटी निकलते हैं। ये दुनिया को देख के तरबियत नहीं होती, ये माँ बाप से होती है। ये इंसान के लहजे का और अंदाज का उसके माँ बाप से ही होता है। जिसकी औलाद बेशरम है, आप अंदाजा लगाने के बड़े कैसे होंगे। लोग कुछ कमेंट्स करें, मैं इसकी बात नहीं करता। ये खानदानी होती है। जो खानदानी इंसान है ना, वो अपने बाप दादा को देख के उसी लेवल से चला आ रहा होता है, वो अपनी पटरी से नहीं उतरता। ये बात होती है। जैसा इंजन जिस तरफ जाता है डब्बे उसके पीछे ही होते हैं। अब वो कराची जा रहा है, डब्बे पीछे ही है। वो मुल्तान जा रहा है, डब्बे पीछे ही है। अब इंजन कराची जा रहा है, डब्बे मुल्तान हो गए, तो वो पटरी से उतर ही है ना। ऐसी ये बात है। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, या आपने कोई ऐसा किसी को अल्फाज बोल दिया और उस्ताद मोहतरम की तरफ से आपको फोन आया हो कि यार आपने? अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये है कि मैं किसी को बुरा कहता नहीं, और पंजाबी में कहते हैं ना, सानू कोई कहेगा ना तो फुद्दू हसी भी नहीं गए। सानू कोई कहेगा ना तो मैं मिल लेना है, तो मैंने इतना ही पता केड़ा बंदा किन्ने पानी चाहिए, कोई टेंशन नहीं। बाकी उस्ताद मोहतरम को देखते हुए मेरे अपने जो जज्बात है, जज्बात कभी कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसे हो चुका है कि कोई इवेंट होता है, कोई खुशी होती है, अल्लाह ना करे कोई गमी भी होती है, लेकिन खुशी अभी तक जो आई है उसमें उस्ताद मोहतरम को बहुत मिस करते हैं। हाँ जी। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? यार आप यकीन करो, मैं मुसलमान होने की कसम खाता हूँ कि मेरा इतना दिल था कि यार ये सन 2025 में मेरे उस्ताद पाकिस्तान होते, हम एक छत से तैयारी करते और उस्ताद यूं बैठे होते, तो मैं भी दुनिया को शौक दिखाता, कसम खुदा की। ये मिस करता हूँ मैं उस्ताद को, ये मिस करता हूँ। ये खुडे में घोड़े पड़े, इनका मैंने क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये फेल है, ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि मैं जो बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लोग वीडियो देख के भला कहेंगे एना ही तो बाजी ला, लेकिन भला क्या बात है, ना मैंने उड़ाने वाली छत है, ना मेरे उस्ताद यहाँ पे है। कहीं मेरे उस्ताद यहाँ पे होते, मैं आपको खालिस कबूतरबाजी दिखाता। और इंशाल्लाह रही जिंदगी, उस्ताद मोहतरम ने पाकिस्तान आना है तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं मिस करता हूँ उस्ताद को, करते हैं इस बात में। अच्छा कभी मलक साहब, अब इस पे भी मैं एक एंकर भी हूँ, मुझे उस लिहाज से भी आपसे क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी। उस्ताद मोहतरम इधर नहीं है, बिल्कुल चलें वो आएंगे, अल्लाह करे वो आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उनके बिजनेस वहां पे हैं, अपने मामला जो भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो नहीं आते हैं तो क्या आप कबूतरबाजी घर से नहीं करेंगे या ब्रीडिंग सेटअप भी बना के रखेंगे? नहीं, मेरा ब्रीडिंग सेटअप ही है, मेरा कबूतरबाजी करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, मेरा शौक ये है कि यार देखो, मेरा भला एक बात बताऊं आपको, मैं लम्हात लम्हात उस्ताद को याद करता हूँ। जब मैं किसी दोस्त की छत पे जाता हूँ ना, और वो कुर्सी रख के बैठता है, चाय का कप हाथ में होता है, और उसका उस्ताद जब कबूतर निकाल के लाता है ना, वो कहता उस्ताद जी ये तो 10 बजे भाई है, वो कहता सबर कर, एक 6:30 बैठेगा। तो मुझे मेरे उस्ताद की याद आती है कि यार आज हमारे पास मेला लगाना चाहिए। ये यकीन करो कि मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मेरे उस्ताद मोहतरम पाकिस्तान आए, यहाँ पे हम एक अच्छी सी छत बनाए, अच्छी सी छत बनाए जो हमारी छत हो। बिल्कुल ऐसी है, वहां पे हम कबूतर संभाले, हमारे उस्ताद मोहतरम आए। दुनिया को बताओ यार 10 बजे बैठते हैं, तो हमारे उस्ताद भी शाम को बिठाएं, तो हम भी उस्ताद के हाथ डाल के ना और मोटे पे उस्ताद को उठा लें। क्या बात यार ये मेरा उस्ताद को थोड़ा है। तो बात ये है कि मिस में करता हूँ,
یہ میں نے آپ کو اپنے دل کی بات بتائی ہے. بالکل بالکل. دیکھو بھلا کیا بات ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا عید اپنے گھر دی، عید اپنے اچھے، شبرات اپنے اچھے، خوشی اپنے اچھے، غمی بھی اپنے نال. بالکل. دیکھو نا میرے والد صاحب نہیں ہیں، استاد والد کی جگہ ہے، تو میرا بھی دل کرتا کہ میرا استاد کہ چل یار اے فلاں جگہ بچے چھڑ، اے جوڑا لا دے بچے چھڑ. تو میں بھی یہ بتایا میرے کنڈے کے پیچھے کھڑا ہے کوئی، چاہے استاد میرے ساتھ ہے لیکن یہاں سے میرا دل جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے. وہ کرتا ہے. بالکل وہی جذبات ہیں دوستو، جیسے ہی میرے ہیں وہی میں دیکھ رہا ہوں ملک صاحب میں بھی ہیں. تو ہمارے استاد محترم ہیں، بڑا مس کرتے ہیں. کوئی ایک خوبصورت الفاظ جو استاد محترم کی طرف آپ نظر کریں، ویڈیو وہ ہماری واچ کرتے ہیں، اچھا تو کوئی ان کے لیے الفاظ بولیں جو آپ کے دل میں ہیں. دیکھو جی استاد کی طرف سے میں شعر بول دیتا ہوں. بالکل. شعر بول دیتا ہوں. استاد جی تاڑے والوں ہے، گر بتا دیں گے بادشاہی کا، ہم فقیروں سے گفتگو کر لو. واہ صاحب واہ جی گر واہ. بتا دیں گے بادشاہی کا، ہم فقیروں سے گفتگو کر لو. چوئی صاحب دو قدم رائے گا ہوئے تو کیا دو قدم اور جستجو کر لو. واہ جی واہ. یہ استاد کی طرف سے شعر تھا، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. باقی دوستو اب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، جاتے جاتے ہی یہ انٹروڈکشن کروائیں گے ملک ریاست صاحب. یہ جی استاد یاسین صاحب ہیں، استاد یاسین صاحب ہمارے لو ہیں. استاد عثمان جلال بٹ صاحب ہیں، یہ ہمارے دادا استاد ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت اچھے ہیں استاد یاسین صاحب. اور استاد عثمان جلال بٹ صاحب سے تو میری سیٹنگ بہت کم ہے، تو استاد یاسین صاحب سے بڑا ہمارا پیار. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی سے خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. استاد جتنی ساڑا بھرا ہے نا، پھر ہاں جی استاد جتنی جو مرضی کہہ لئیے، استاد جتنی تن پتہ ہے نا پھر ہاں جی وہ تو ساڑا بھرا ہے، جو مرضی کہہ لئیے ساڑا ہم عمر ہی ہے نا. ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی. پھر علی جٹ صاحب ہیں، یہ بہت اچھا ہمارا بھائی ہے، یہ بھی میدان میں کھڑے جاؤ یار بہت اچھا بندہ ہے، خاندانی لڑکا ہے. یہ عمر میں شاید ہم سے چھوٹا ہی ہوگا علی بھائی. یہ ساتھ ہمارے استاد ہے، استاد چودھری اکرم شہزاد صاحب. واہ یو ایس اے والے نام ہی کافی ہے. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے، یہ نیچے ہمارے علی بھائی ہیں. ان کا بھی بتائیں یہ کون ہے؟ یار میں تو آپ کا چھوٹا سا اتنا سا بھائی ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں، انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ رہا ہوں. اگر سکھا دو گے تو آپ کی مہربانی، نہیں سکھا گے تو تب بھی آپ کی مہربانی. واہ جی واہ بات تو یہ ماشاءاللہ ہے. ماشاءاللہ. باقی ایک علی بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ذرا ادھر بھی ایک جو فلیکس لگی ہے ان کا بھی ادھر سے جا کے آپ ذرا نا وہ بھی دکھائیں. ماشاءاللہ استاد محترم ہے استاد چودھری اکرم شہزاد یو ایس اے والے، بڑی ہی زبردست پرسنالٹی ہے. ساتھ ہمارے ملک ریاست صاحب ہیں. اور اچھا لاسٹ کویسچن میرے دماغ میں ہے، بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہے استاد محترم کو دیکھتے ہوئے جی کیونکہ اکثر میں اپنے گھر سے ویڈیو پہلے بناتا تھا تو فلیکس سے اسٹارٹ کرتا تھا. وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو دکھنے میں لگتے ہیں نا یہ کیمرہ والے، جب استاد محترم کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے یہ بہت اسٹرکٹ ہوں گے. تو عوام کو یہ بھی بتائیں کہ یہ اس بات کے سچ بارے ہے، میں ذرا بتائیں یہ آپ. بات سچ ہے. استاد کی میں نے پہلے بات کی تھی، استاد بہت اچھے انسان ہے. استاد چنگے ہیں نا چنگا ہے، تم بندے ہیں نا پھر استاد بہت اسٹرکٹ ہے. یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ استاد کو نہ زیبا بات پسند نہیں ہے کوئی بھی ہو. استاد کو نہ زیبا بات کوئی پسند نہیں ہو. اول تو ہم استاد کو کبھی اس لہجے میں یا اس انداز میں ہم نے استاد سے بات ہی نہیں کی کہ جو استاد کو ہم پہ غصہ آیا ہو. لیکن استاد چھوٹی موٹی بات بڑے پیار سے گزارتا ہے، لیکن بری اتنی سی بات بھی زیر بھی استاد برداشت نہیں کرتا. یہ بات حقیقت ہے. اگر جو دوست کہتے ہیں نا کہ استاد اسٹک ہے بہت، یہ بات حقیقت ہے. استاد کو اچھی باتیں اور اچھے لوگ ہی پسند ہیں. اس بات میں استاد اسٹک ہے، بری بات نہیں برداشت کرتا. لے جی دوستو ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بڑا ہی زبردست لگا ملک صاحب سے آف کیمرہ بھی بات کر کے، آن کیمرہ بھی. اور بڑی ہی زبردست پرسنالٹی ہے اور میرے بہت فیوریٹ ہے. اور ان کی جو پرسنالٹی ہے نا دوستو بہت کم لوگوں میں یہ ہوتی ہے. اور جو آپ دوستوں کے ساتھ محبت پیار کا دامن برقرار رکھتے ہیں، جتنا مرضی ڈسٹرب ہو، کوئی بندہ جتنا مرضی ڈسٹرب ہو وہ ملک صاحب کے پاس آ جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوشحال ہو کے یہاں سے نہیں جائے گا، جتنی مرضی ٹینشن میں ہے. کیونکہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں ہر بندہ ہی ٹینشن میں ہے. باقی نیکسٹ پارٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. ملک صاحب کے بریڈر کبوتر ہیں اور اس
وہ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے جی، السلام علیکم.